جانور خریدنے کے بعد کے کام۔ جانور کی نمود و نمائش کرنا، ظاہری بات ہے کہ یہ ایک برا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ قربانی اللہ کے حکم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو اس میں نمود و نمائش، اس کے تبصرے کرنا اور کتنے کا خریدا، اس کو نمایاں کرنا، مقابلے بازی، یہ سب قربانی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بہت بچنا چاہیے۔ دوسرا، اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ مناسب جگہ باندھا جائے، کسی ایسی جگہ نہ باندھا جائے جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو۔ پھر خریدنے کی مشقت پر ثواب کی امید رکھنا۔ بعض اوقات اگر خریدنے میں کچھ مشقت آئی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑے خوار ہو گئے اور یوں ہو گیا، بہت تھکے، اتنے گھنٹے لگ گئے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ صرف قربانی ذبح کا نام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس قربانی کا حصہ ہیں اور ان سب پر اللہ کی طرف سے اجر ملے گا۔ لہٰذا ایک چیز جو ہو چکی ہے، جو مشقت آ چکی ہے، اس کو صرف ان باتوں کی وجہ سے اس کے اجر کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جانور کے حقوق کا خیال کرنا۔ ہمارا دین اتنا جامع ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جہاں اللہ کے حقوق سکھائے وہاں جانوروں کے حقوق بھی سکھائے۔ ایک حدیث مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ ایک شخص کی اللہ پاک نے صرف اس عمل پہ بخشش کر دی کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک عورت اس وجہ سے جہنم کی مستحق ہو گئی کہ اس نے بلی کو باندھ کے رکھا، بھوکا مار ڈالا اور اس کو اذیت دی۔ اور ایک حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ تو اس کا بھی خیال کیا جائے، جانور کے حقوق کا خیال کیا جائے، آگے انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی۔ جانور کے حقوق کیا ہیں؟ موٹی موٹی باتیں یہ ہیں، جانور کی خدمت کریں، اس سے انسیت پیدا کریں، اسے کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر 2، جانور ایسی جگہ باندھیں جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، راستے اور گلیاں ہرگز بند نہ کریں، اس پہ بہت سخت وعید ہے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک جہاد سے واپسی کے موقع پہ بعض حضرات نے راستے میں پڑاؤ ڈال دیا جس سے راستہ کچھ تنگ ہو گیا یا بند ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستہ تنگ کر دیا اس کا کوئی جہاد معتبر نہیں ہے، اس کا کوئی جہاد کا ثواب نہیں۔ تو اتنا بڑا عمل، تو راستے میں اس طرح سے ٹینٹ لگا دینا کہ وہ گلی بند کر دینا، آنے جانے والے گزرنے والوں کا راستہ بند کر دینا، تو یہ سب غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جانور کو نمبر 3، جانور کو صاف ستھرا رکھیں اور ارد گرد بھی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے دین میں پاکیزگی اور طہارت کی بہت اہمیت ہے، اور ان ایام کے اندر جہاں ایک وبا ہے اس میں اور زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ہمارے دین کا ہی حصہ ہے، صفائی ستھرائی، پاکیزگی۔ نمبر 4، اگر جانور میں دیگر رشتہ دار شریک ہوں تو بقیہ حصہ داروں کو بھی تمام معاملات کے ساتھ لے کر چلیں۔ کیا خرچہ ہو رہا ہے، اگر ٹینٹ لگایا ہے کتنے کا آیا، کہاں سے آیا، خرچہ کیا ہوا، تو خواہ مخواہ کی بدگمانی اور دلوں کے اندر پیدا نہ ہو۔ اور نمبر 5، ان کو سردی گرمی سے بچایا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اور نمبر 6، بروقت ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے، اس میں غفلت سستی نہ کی جائے۔ نمبر 7، نہ جانوروں کو
دوڑایا جائے، نہ بھگایا جائے، نمبر 8 نہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑایا جائے۔ بچے کھیل کھیل کے اندر ایسا کرتے ہیں تو بچوں کی اچھی تربیت ہو، اور اگر دیکھ لیں کہیں ایسا تو بچوں کو سمجھایا جائے۔ نہ جانور کو ڈرایا اور خوفزدہ کیا جائے، نہ ان کے گلے پیر وغیرہ میں ایسا پٹا ہار وغیرہ ڈالا جائے جس سے ان کے زخمی ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ صرف خوبصورتی کے لیے جو ہے کوئی ایسی چیز پہنا دی جس سے جانور اذیت میں آ جائے۔ یہ بڑا قیمتی جانور ہے، یہ شعائر میں سے ہے اور اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا جانور ہے، اس کی ناقدری نہ ہو۔ اسی طریقے سے نمبر 11 جانور کے ذریعے نام و نمود، نمائش اور ریاکاری کا اظہار نہ کریں، نہ خود کریں اور نہ گھر کے دوسرے افراد جیسے بچے ہوتے ہیں، مقابلے بازی ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ نمبر 12 جانور کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں نہ ڈالیں، اور اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کریں، جانور کی دیکھ بھال میں ایسا مشغول ہو جانا کہ دیگر فرائض چھوٹ جائیں، یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی نہ آنے پائے، اور اسی طریقے سے خاص طور سے نمازوں کے اندر کوتاہی نہ ہونے پائے۔ اگلا عنوان ہے جانور کی تبدیلی یا گم ہونے کے مسائل۔ جانور خرید کے لے آئے تو اس میں یہ چند باتیں ذہن میں رہیں۔ نمبر 1 پالے ہوئے جانور میں قربانی کی نیت کی تو اس کو فروخت کرنا یا تبدیل کرنا جائز ہے۔ ایک جانور پہلے سے آپ کے گھر میں پلا ہوا تھا، بکرا پلا ہوا تھا، تو آپ نے نیت کر لی کہ یہ والا بکرا انشاءاللہ یہ جو گھر میں ہے میں اس عید پہ قربان کروں گا۔ پھر بعد میں یہ نیت بدل گئی تو جو ہے نیت بدل گئی تو اس کے مطابق کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری صورت جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہیں تھی، ایک جانور کسی اور مقصد کے لیے خریدا، خریدتے وقت یہ نیت نہیں تھی کہ اس کی قربانی کرنی ہے، اس جانور کو فروخت کرنا یا تبدیل کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تیسری شرط جانور خریدنے کے وقت قربانی کی نیت تھی، پھر اس کو تبدیل کرنا یا فروخت کرنا یہ جائز نہیں۔ جانور خریدا اور خریدتے وقت یہی نیت تھی کہ اس جانور کی قربانی کرنی ہے، اب اس کو تبدیل کرنا بعض صورتوں میں تو صحیح نہیں ہے، غریب کے لیے تو بالکل صحیح نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اور اگر جو شخص صاحب نصاب ہے وہ اگر تبدیل کرتا ہے تو جتنی اگر کم قیمت میں والے جانور سے تبدیل کیا ہے تو جو فرق ہے اس کو صدقہ کرنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ قربانی کے لیے خریدا ہوا جانور گم ہو جائے تو علماء نے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص صاحب نصاب تھا تو اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کوئی جانور خریدتا ہے تو قربانی اس کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، خاص اس جانور میں نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ والا جانور جو خریدا ہے صاحب نصاب شخص نے، یہ گم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو قربانی اس کے ذمے میں واجب رہتی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ مر گیا، اب تم کوئی اور سا کرو۔ لیکن اگر کوئی غیر صاحب نصاب غریب شخص قربانی جس پر واجب نہیں ہے وہ قربانی کا جانور خریدتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ تمہارے ذمے میں قربانی نہیں ہے، اس خاص جانور کو ہی ذبح کر دینا تم پر اب ضروری ہے، اب یہی جانور ذبح کر دو، بس کافی ہے۔ اگر یہ جانور خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو اب تمہارے ذمے کسی اور جانور کو ذبح کرنا ضروری نہیں۔ اس اصول کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ مسئلہ سمجھیے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے جو صاحب نصاب تھا اس نے قربانی کا جانور خریدا، وہ گم ہو گیا، اس نے پھر دوبارہ خریدا، جب اس نے دوبارہ جانور خریدا تو پہلا جانور بھی اسے مل گیا، تو اب اس کے ذمے دونوں جانوروں کی قربانی نہیں ہے، ایک جانور کی قربانی ہے، کوئی ایک جانور ذبح کر دے۔ جبکہ اگر غیر صاحب نصاب شخص جس پہ قربانی واجب نہیں تھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ کسی شخص پہ قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کا جانور خریدا
وہ گم ہو گیا، اس نے دوسرا خرید لیا، تو اب علماء نے لکھا کہ اس کے اوپر دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ وجہ وہی ہے، وہ اصول وہی ہے کہ غریب شخص جب قربانی کا جانور خریدتا ہے تو وجوب جو ہے اس قربانی مخصوص جانور کے اندر آ جاتا ہے کہ اب تم کو یہ والا ذبح کرنا ہے۔